ابھی کوئی ایک عالم، ایک مجتہد کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو، نہیں ان کو کیا پتا دین کا، ہم تو ویسے بھی امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، اور جب امام بولیں گے تو پھر کسی تقلید کریں گے. مشکل یہی ہے، مشکل میری اپنی ہے، میں اسے حل نہیں کر پا رہا، اور جب میں حل نہیں کر پا رہا تو میں اپنے زمانے کے امام کو تنہا چھوڑ دوں گا. سارا مسئلہ یہی ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ اپنے نفس پہ پاؤں رکھو، یہاں اپنے نفس پہ پاؤں رکھا امام تک پہنچ جاؤ گے، مگر یہی نفس مجھے خود کھا رہا ہے، کہیں دین کی شکل میں، کہیں دینداری، کہیں رسومات، کہیں دوسری چیزیں، کہیں دنیا، کہیں دولت، کہیں پیسہ، کہیں عزیز و اقارب، ڈیزگنیشن، پوسٹ، شہرت، یہ کیا ہے؟ اور زمانے کا ولی تنہا ہے. عزیزان محترم، خوب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی بہت فاسٹ رول نہیں ہے ولی تک پہنچنے کا، رول آسان ہے مگر مشکل ہو گیا، اور جتنا آپ اس کو ڈریگ کرتے رہیں گے یہ اور مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا. آج اگر ایک چیز نہیں چھوٹ رہی ہے، کل 10 نہیں چھوٹیں گی، کل 5 نہیں چھوٹیں گی، اور امام بھی اس جگہ پر آ کر ہاتھ رکھے گا جو ہماری خواہشات ہوں گی، جسے ہم کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے. امتحان اسی چیز کا ہے. جو چیز بڑی آسان سے مل جائے اسے امتحان تھوڑی کہتے ہیں. آزمائش سخت چیزوں سے لیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 61 ہجری کے آس پاس کیا ہوا. وہاں ایک شخص کو صرف مشکل، پوری معاشرہ کیا تھا؟ سو رہا تھا، غافل تھا، کہیں کہیں لوگ اٹھے ہوئے تھے. وقت کے حاکم کو بھی کسی سے مسئلہ نہیں تھا، صرف ایک شخص کی بیعت چاہیے تھی اسے، باقی اسے کسی سے مسئلہ نہیں تھا. 2-3 اور لوگ تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے، لیکن ایک شخص خود مدینہ چھوڑ دیا، بیعت نہیں کی، چھوڑ دیا، کافی ہے. کہا نہیں. کیوں خطرہ تھا؟ دیکھیں دشمن ولی کو پہچانتا ہے، دشمن جانتا ہے یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے، یہ ایک شخص حسین ابن علی یہ کائنات کو پلٹ سکتا ہے. خوب اسی کو روکو. اور وہ جو اس کو بلانے والے ہیں، جو اس کو بلا رہے ہیں، کیونکہ بصرہ کسی اور مسلک میں ہے، شام کسی اور مسلک میں ہے، پچھلے 70 80 50 سال 60 سال جو گزرے وہاں پر تو ممبر سے مولا کائنات کے لیے دشنام کیا گیا، برے بھلا کہا گیا، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی. خوب ابھی مین کون سی جگہ تھی؟ کوفہ تھی. کوفہ کے لوگ امام کا ساتھ دینے والے لوگ تھے. مولا کی حکومت کہاں قائم رہی؟ کوفہ قائم رہی. ابھی بھی آخری زمانے میں جو حکومت بنے گی وہ کہاں بنے گی؟ کوفہ بنے گی. کوفہ کے لوگ مائل تھے امام کی طرف، تمائل رکھتے تھے. امام کی حکومت دیکھی ہوئی تھی انہوں نے، اسی لیے انہوں نے خط لکھے کہ مولا آپ ہمارے پاس آئیں. لیکن ہوا کیا؟ اور یہاں پر ہم شہر کو بدنام کرتے ہیں بڑے آرام سے، کوفی کوفی، ٹھیک ہے وہ ایک عبارت بن گئی ہے، لیکن اصل تو وہ اندر کی مشکلات ہوتی ہیں. ورنہ اسی کوفہ نے بعد میں قیام بھی تو کیا، اسی کوفہ نے مختار بھی بنایا، اسی کوفہ نے جو ہے وہ پھر سب کو جہنم بھی واصل کرایا. لیکن اصل اس وقت کیا کیا انہوں نے؟ یہاں پر ہزاروں کی تعداد حضرت مسلم کو قبول کر چکی ہے اور حضرت مسلم کے ساتھ ہے، امام کا نمائندہ ہے اور لوگوں کے درمیان میں ہے. میں ہر بات آپ کو بتاؤں گا نہیں، مطلب آپ کا ذہن اب کافی ارتقا کر چکا ہے کہ میں ہر بات سمجھاؤں کہ یہ میں کیوں پڑھی بات، یہ میں نے کیوں. اب آپ نے خود سمجھنا ہے. امام کا نمائندہ امام سے پہلے پہنچا ہے، بھیجا گیا کہ جا کر دیکھو یہ مجھے بلا رہے ہیں، یہ کتنے تیار ہیں، بلا رہے ہیں کتنے تیار. ہم بلا رہے ہیں امام زمانہ کو،
بلا رہے ہیں کہ نہیں بلا رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجل ولیک ال، ہم ہر روز بلاتے ہیں، صبح شام بلاتے ہیں، وہ بھی بلا رہے تھے، انہوں نے خط لکھے تھے، 12 سے 16,000 18,000 خط لکھے، خواص معاشرے میں موجود تھے۔ خواص کس کو کہتے ہیں؟ جو سپرلیٹو ڈگری والے لوگ ہوتے ہیں، اوپر خاص لوگ، وہ موجود تھے، انہوں نے امام کو بلایا تھا، ان کے نام موجود تھے۔ جیسے ہی امام کا نمائندہ آیا، کئی جہت امام کے نمائندے کو تنہا چھوڑنا شروع کر دیا۔ خواص نے کیسے چھوڑا؟ خواص نے کہا کہ ہم نے تو امام کو بلایا، آپ کہاں گئے؟ یہ میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ہم تو امام کا انتظار کر رہے تھے، ان کا حالات ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، خود نہیں، جب امام آئیں گے تو ہم کھڑے ہوں گے۔ نمائندہ کس کا تھا؟ بھیجا کس نے تھا؟ چھوڑ کس نے دیا؟ جنہوں نے۔ وجہ کیا تھی؟ بعد میں بتاؤں گا۔ دوسرا، عوام، تلواریں حضرت مسلم کے ساتھ۔ وہ جب شاعر رستے میں امام کو ملا، امام نے جب کوفہ کے احوال پوچھے تو اس نے کیا کہا؟ مولا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ ہم دل سے مولا آ جائیں، مولا آ جائیں، کہاں آئیں؟ ٹائم تو میرے پاس ہے نہیں امام کو دینے کا، میرا قلم امام کے لیے نہیں، میری زبان امام کے لیے نہیں، میرا پروفیشن امام کے لیے نہیں، ساری چیزیں میری اپنی ذات کے لیے ہیں۔ مجھے اپنی ذات بنانی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، اپنا کیریئر بنانا ہے، اپنا ایجوکیشن بنانا ہے۔ امام کہاں ہے؟ بس دعا کے اندر ہے بس، یا کوئی اگر دعا ندبہ کا پروگرام کر لیا تو میں چلا جاتا ہوں، کوئی ناشتہ اچھا مل جاتا ہے۔ امام کہاں ہے؟ سکوٹنگ کریں، یہ مجلس جو ہے وہ سکوٹنگ کے لیے ہے، یہ مجلس واہ واہ کر کے اٹھ جانے کے لیے نہیں ہے۔ امام کو اسی میں سے ایک خور کا انتظار ہے کہ یہاں سے کوئی کھڑا ہو جائے۔ عزیزان محترم، انہوں نے اپنی تلواریں بیچ دیں، سونے کے بدلے بیچ دی، اور امام کا نمائندہ تنہا رہ گیا۔ خب کیسے اتنا مضبوط معاشرہ کھوکھلا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا کھوکھلا؟ کیا چیز کی کمی تھی ان کے اندر؟ خب یہاں عزیزان محترم دو فیکٹر ہیں کہ جو پینیٹریٹ کرتے ہیں، جس سے سوسائٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بہرحال ہمارا اجتماع بھی، ہم بھی اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اسی حساب سے اپنی گفتگو کو کرنا ہے۔ پہلا فیکٹر انٹرنل ہے، یعنی میرا ذاتی ہے، میں پرسنل کتنا اسٹرانگ ہوں، پرسنل کتنا کمزور ہوں، کیا میں اپنی شناخت رکھتا ہوں، کیا میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں میں کون ہوں؟ فقط عرف نفس عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو کیا میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، خدا نے مجھے بنایا ہے، خب میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مولا متقیان کہتے ہیں خب میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے؟ خب کیا میں اس سرکل میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں؟ کیا میری بستگی اسی دنیا پہ لگی ہوئی ہے؟ جہاں میں نے جانا ہے میں وہاں کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ میں خود اندھیروں اور ظلمات میں گرا ہوا ہوں۔ معاشرے نے ایک تو اجتماعی ہے، لیکن انٹرنل مجھے ذاتی طور پر میرے باطن کو خراب کیا ہوا ہے، اور جب تک یہ باطن پاک نہیں ہوگا، جب تک یہ باطن اس قابل نہیں ہوگا، یہ بدن روح کو پرواز نہیں دے سکتا۔